محترم حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فلما بلغ معه السعی قال یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین فلما اسلما وتلہ للجبین ونادیناہ ان یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا انا کذلک نجزی المحسنین ان هذا لهو البلاء المبین وفدیناہ بذبح عظیم وترکنا علیہ فی الآخرین سلام علی ابراہیم۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ محترم حضرات، یہ مہینہ نہایت ہی عظمت و مرتبے والا ہے۔ اس مہینے کا چاند نظر آتے ہی ہر قلب میں، ہر دل میں اس عظیم الشان قربانی کی یاد تازہ ہو جاتی ہے جس کی مثال تاریخ انسانی پیش کرنے سے قاصر ہے۔ یہ مہینہ اصل میں اس پیغمبر کی یادگار ہے جس کی زندگی قربانیوں کی عظیم الشان تصویر تھی۔ یہ جد الانبیاء خلیل اللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں۔ آپ اندازہ فرمائیں کہ وہ کون سا امتحان ہے جو اللہ تعالیٰ نے آپ سے نہیں لیا، لیکن کروڑوں سلام آپ کی ذات و صفات پر کہ کسی بھی میدان میں آپ کے پیر نہیں لڑکھڑائے۔ محترم حضرات، دنیا میں دو چیزیں سب سے محبوب اور پیاری ہوتی ہیں، ایک جان اور دوسری اولاد۔ نمرود کی جلائی ہوئی آگ کے شعلے آسمان سے باتیں کر رہے تھے۔ نمرود کی جلائی ہوئی آگ کے شعلے آسمان سے باتیں کر رہے تھے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو منجنیقوں کے ذریعے آگ میں ڈالنے کی تیاریاں کی جا رہی تھیں۔ ادھر کفر خوش ہو رہا تھا کہ آج کے بعد ہمارے معبودوں کو برا بھلا کہنے والا کوئی نہ ہوگا، آج کے بعد ہمارا مخالف ختم ہوا جاتا ہے، ہمارا دشمن ختم ہوا جاتا ہے۔ ادھر جبرائیل علیہ السلام حاضر ہوتے ہیں اور عرض کرتے ہیں کوئی حاجت، کوئی حکم؟ تو آپ نے فرمایا اما الیک فلا، تیرے ساتھ کوئی حاجت نہیں۔ پھر جبرائیل علیہ السلام عرض کرتے ہیں کہ اچھا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کریں کہ آپ کو آگ میں ڈالا جا رہا ہے۔ تو آپ نے فرمایا وہ جانتا ہے میرا رب جلیل، وہ جانتا ہے میرا رب جلیل، آگ میں پڑتا ہے اب اس کا خلیل، میں اس سے کیوں کہوں، کیا وہ سننے اور دیکھنے والا نہیں ہے؟ یہاں پر ایک بات محض عقل نے بھی کہی کہ ابراہیم جان بڑی عزیز ہوتی ہے، عقل بولی کہ بڑی چیز ہے جان، عقل بولی کہ بڑی چیز ہے جان، عشق بولا یار پر ہے قربان، عشق بولا یار پر ہے قربان۔ یہاں پر علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں، یعنی بغیر خطرے کے بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں، عقل ہے محو تماشائی لبے بام ابھی، عقل ابھی تماشا ہی دیکھ رہی تھی کہ عشق نے چھلانگ لگا دی۔ اللہ تعالیٰ نے آگ کو حکم دیا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، اے آگ میرے ابراہیم علیہ السلام پر ٹھنڈی ہو جا اور سلامتی والی ہو جا۔ اب جان کے بعد اولاد کا مقام ہے۔ حضرت سارہ رضی اللہ تعالی عنہا سے آپ کی کوئی اولاد نہیں تھی، تو آپ نے حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا سے نکاح کیا۔ بڑی مدتوں کے بعد، بڑی دعاؤں اور تمناؤں اور منتوں کے بعد عمر کے پچھلے حصے میں آپ کو ایک خوبصورت سا بیٹا پیدا ہوا جس کا نام اسماعیل رکھا۔ پھر اللہ تعالیٰ کا حکم ہوتا ہے کہ ابراہیم اپنی زوجہ یعنی اپنی بیوی اور اپنے بیٹے کو وادی غیر ذی زرع میں چھوڑ کے آؤ، یعنی کعبہ معظمہ کے قریب ایک جگہ ہے، اس وادی میں چھوڑ کے آؤ۔ اس وادی میں نہ پانی تھا، نہ دانہ تھا، نہ آبادی تھی، دور دور تک پہاڑوں کا سلسلہ تھا،
سبزہ کا کوئی نام و نشان تک نہیں تھا۔ آپ اپنی بیوی اور بچے کو، اپنے بیٹے کو لے کے جاتے ہیں اس وادی میں، چھوڑ کر واپس آنے لگتے ہیں تو حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا عرض کرتی ہیں کہ حضور یہ کس جرم کی سزا ہے؟ آپ ہمیں اس وادی میں تنہا چھوڑ کر کہاں جا رہے ہیں؟ کیوں جا رہے ہیں؟ تو آپ نے کوئی جواب نہیں دیا۔ پھر حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں کیا یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے؟ تو آپ نے فرمایا ہاں۔ پھر حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہے کہ پھر مجھے کوئی غم نہیں، کوئی خوف نہیں، اللہ تعالیٰ خود ہماری حفاظت فرمائے گا، اللہ تعالیٰ ہمیں ضائع نہیں فرمائے گا۔ پھر وہاں سے آپ چلے جاتے ہیں کچھ کھجور اور کچھ پانی دے کر۔ جب آپ وہاں سے کچھ دور چلنے کے بعد پھر آپ نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی، عرض کی کہ اے اللہ میں نے اپنی اولاد اس وادی میں بسائی ہے جہاں کھیتی نہیں ہوتی، تیرے حرمت والے گھر کے پاس، اے ہمارے رب اس لیے کہ وہ نماز قائم رکھیں، تو لوگوں کے دل ان کی طرف مائل کر دے اور انہیں پھلوں کا رزق عطا فرما۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہاں پر 3 دعائیں کی کہ انہیں نمازی رکھ اور انہیں پھلوں کا رزق عطا فرما اور لوگوں کے دل ان کی طرف پھیر دے۔ آپ اندازہ فرمائیں کہ آج تقریباً 5000 سال گزر چکے ہیں، مگر ان دعاؤں کا اثر، اللہ اکبر، دنیا کے جو پھل دنیا کے کسی کونے میں نہیں ملتا وہ مکہ شریف میں موجود ہے، اور دل ہیں کہ ان کی طرف کھنچے چلے جاتے ہیں، دل ہیں کہ کھنچے چلے جا رہے ہیں۔ پھر کچھ دن بعد وہ کھجور ختم ہونے کے بعد اور پانی ختم ہونے کے بعد پیاس کی شدت اور بھوک کی شدت بڑھتی ہے، تو ان کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام پیاس کی شدت سے تڑپتے ہیں، تو حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا پانی کی تلاش میں نکلتی ہیں۔ آپ پہلے ایک پہاڑی پر جاتی ہیں جس کا نام صفا ہے۔ صفا پہاڑی پر آپ جاتی ہیں، وہاں پر چاروں طرف ہر طرف دیکھتی ہیں پانی نہیں ملتا ہے۔ پھر آپ وہاں سے واپس آتی ہیں، مروہ پہاڑی پر جاتی ہیں، وہاں بھی دیکھتی ہیں، وہاں بھی کہیں پانی نظر نہیں آتا، کہیں پانی کا نام و نشان تک نہیں ہے۔ لیکن آپ بار بار پانی کی تلاش میں پھر صفا پہاڑی پر جاتی ہیں، پھر مروہ پہاڑی پر جاتی ہیں، یہاں تک کہ آپ نے جب 7ویں بار جب آپ وہاں سے اتر رہی تھیں اس پہاڑی سے، تو آپ نے دیکھا کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ایڑیوں کی ٹھوکر سے اس جگہ سے ایک صاف اور شفاف پانی کا چشمہ ابل رہا تھا۔ تو آپ نے دیکھا تو آپ نے اس پانی کو روکنے لگی، اس پانی میں روک لگانے لگی اور کہا زمزم زمزم، یہ ٹھہر جا ٹھہر جا، اے پانی ٹھہر جا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اگر اس وقت حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا اس پانی کو زمزم نہ کہتی تو وہ پانی پوری دنیا کی ضرورتوں کے لیے کافی ہوتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ ان کی نشانیوں کو، ان کی سنتوں کو قیامت تک کے لیے باقی رکھا۔ یہ امتحان تھا اور اس کا انعام بھی ہے۔ تو جو انہوں نے صفا اور مروہ پہاڑی پر جو دوڑ لگائی، جو چکر لگائے، آج جب تک حاجی وہ چکر نہیں لگائیں گے تب تک ان کا حج پورا نہ ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی نشانی کو قیامت تک کے لیے باقی رکھا۔ من شعائر اللہ، اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنی نشانیوں میں سے بتایا ہے۔ پھر جب حضرت اسماعیل علیہ السلام کی عمر 13 سال کی ہوئی تو ایک بار حضرت ابراہیم علیہ السلام ملنے جاتے ہیں اور خواب کے ذریعے حکم ہوتا ہے کہ اپنے بیٹے کو ذبح کیجیے۔ آپ نے خواب دیکھا کہ اپنے بیٹے کو ذبح کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا حکم ہوتا ہے۔ انبیاء کرام علیہ السلام کا خواب جو ہوتا ہے وہ منزل وحی ہوتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کا حکم ہوتا ہے۔ تو پھر آپ نے حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کہا کہ میں اپنے بیٹے کو اپنے دوست کی دعوت میں لے جانا چاہتا ہوں، میں اپنے دوست کی دعوت میں لے جا رہا ہوں، تو میرے بیٹے کو تیار کر دیجیے۔ اللہ تعالیٰ نے، خلیل کا معنی ہوتا ہے دوست، تو اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو اپنا دوست قرار دیا۔ تو آپ نے کہا بیٹے کو تیار کر دیجیے، مجھے اپنے دوست کی دعوت میں لے کے جانا ہے۔ تو حضرت ہاجر رضی اللہ تعالی عنہا بالوں میں تیل لگاتی ہیں، کنگھی بھی کرتی ہیں، خوبصورت کپڑے بھی پہناتی ہیں اور پہنا کر روانہ کرتی ہیں۔ فلما بلغ معه السعی، جب وہ بلوغت کی عمر کو پہنچا، یعنی چلنے پھرنے کے قابل ہو گیا، تب حضرت ابراہیم علیہ السلام پھر اس کو، اپنے بیٹے کو لے کر چلتے ہیں۔ اور راستے میں جب شیطان نے دیکھا کہ ایک باپ اپنے بیٹے کو ذبح کرنے جا رہا ہے
ایک باپ اپنے بیٹے کو اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ذبح کرنے جا رہا ہے تو اس کے تن بدن میں آگ لگ جاتی ہے، تو وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس جاتا ہے کہ آپ ایک خواب کے ذریعے اپنے بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے اور بھی بہت سے طریقے ہیں۔ تو آپ نے کہا کہ ایک اسماعیل تو کیا، میرے پاس اگر 1000 اسماعیل بھی ہوں تو میں اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے قربان کر دوں گا۔ پھر آپ نے ایک پتھر اٹھایا اور اس شیطان کو مارا اور کہا بھاگ جا۔ اس پتھر کو مارنے کا بھی ایک عمل ہوتا ہے، قیامت تک کے لیے یہ بھی سنت اللہ تعالیٰ نے باقی رکھی کہ آج جو حاجی حج کرتے ہیں تو اس شیطان کو پتھریاں کنکریاں جو ہے مارتے ہیں، تو پھر شیطان وہاں سے مایوس ہو گیا۔ پھر وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے پاس گیا، وہاں بھی وہ اپنے مقصد میں کامیاب نہ ہو سکا۔ پھر وہ کہنے لگا کہ ماں کی ممتا بڑی کمزور ہوتی ہے۔ پھر وہ حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس گیا اور کہنے لگا کہ شہزادہ کہاں ہے؟ تو آپ نے کہا کہ اس کے ابو اپنے دوست کی دعوت پہ لے کے گئے ہیں اسے۔ تو اس نے کہا وہ دوست کی دعوت پہ نہیں بلکہ اس کو ذبح کرنے گئے ہیں۔ تو آپ نے کہا تو کیا بول رہا ہے؟ کیا کوئی باپ اپنے بیٹے کو ذبح کر سکتا ہے؟ آج تک کی دنیا کی تاریخ میں کبھی ایسا ہوا ہے کہ کوئی باپ اپنے بیٹے کو ذبح کرے؟ یہاں تک کہ اگر بیٹا نافرمان بھی ہو پھر بھی باپ اپنے بیٹے کو ذبح نہیں کر سکتا۔ تو پھر اس شیطان نے کہا کہ وہ اسے اللہ تعالیٰ کا حکم کہتے ہیں۔ پھر انہوں نے کہا کہ اگر یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے تو میری گود میں 1 اسماعیل ہے، اگر 1000 اسماعیل بھی ہوں تو میں ایک ایک کر کے قربان کرتی چلی جاؤں گی۔ اللہ اکبر۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اس مقام پر پہنچے، منی کے ان پہاڑوں کے پاس پہنچے، آپ ایک رسی بھی لے گئے تھے اور ایک چھری لے گئے تھے۔ تو آپ جب وہاں پہ پہنچے تو اپنے بیٹے سے بتا رہے ہیں، یہ قرآن میں موجود ہے، قال یا بنی انی اری فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری، اے میرے بیٹے میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں تجھے ذبح کرتا ہوں، فانظر ماذا تری، اب تو دیکھ تیری کیا رائے ہے۔ اپنے بیٹے سے کہہ رہے ہیں یا بنی، اے میرے بیٹے میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں تجھے ذبح کرتا ہوں، اب تو دیکھ تیری کیا رائے ہے۔ یہاں پر انہوں نے یہ نہیں کہا، ان کے بیٹے نے حضرت اسماعیل علیہ السلام یہ نہیں کہا کہ ذبح کر دیجئے، یہ نہیں کہا کہ گردن جھکا لی خاموش ہو جائیں، ایسا نہیں کیا، بلکہ آپ یہ سننے کے بعد کہ میرے باپ کہہ رہے ہیں کہ میں تجھے ذبح کرتا ہوں، میں نے یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے یہ، تو یہ جملہ سننے کے بعد بھی ان کا لہجہ نہیں بدلا۔ کہتے ہیں یا ابتی، باپ نے کہا تھا یا بنیا، اے میرے بیٹے، تو بیٹے نے بھی جواب دیا کہ یا ابتی، اے میرے باپ، اے میرے ابو، یا ابت فعل ما تؤمر، ذبح کیا ہے، جو کرنا ہے کیجئے۔ یہاں پر آپ 2 قدم آگے، ذبح کا سوال جو ہے ذبح کرنے کا تو اس کا جواب ذبح میں دیا جاتا ہے، تو یہاں پر آپ 2 قدم آگے بڑھ کے ابا ذبح کیا ہے، جو کرنا ہے کیجئے، جو اللہ تعالیٰ کا حکم ہوتا ہے وہ کیجئے، ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، خدا نے چاہا تو قریب ہے کہ آپ مجھے صابر پائیں گے، آپ مجھے صبر کرنے والا پائیں گے۔ یہاں پر آپ ان کی فرما برداری دیکھیے اور لہجے کو دیکھیے، محبت کو دیکھیے کہ خدا نے چاہا تو قریب ہے کہ آپ مجھے صابر پائیں گے، صبر کرنے والا پائیں گے۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام رسی بھی لائے تھے ساتھ میں، تو رسی سے باندھ دیا اور اپنی آنکھوں میں پٹی باندھ لی، رسی باندھ لی تاکہ وہ تڑپے نہ، مطلب اس لیے رسی باندھ دی اور آنکھوں میں پٹی باندھ لی اور چھری لے کر گردن پہ رکھی۔ فلما اسلما وتلہ للجبین، فلما اسلما وتلہ للجبین، اور جب دونوں راضی ہو گئے، بیٹا ذبح ہونے پر راضی ہو گیا اور باپ ذبح کرنے پر راضی ہو گیا، جب دونوں راضی ہو گئے، جب دونوں نے اپنی گردنوں کو اللہ کے حکم پر رکھ دیا، فلما اسلما وتلہ للجبین، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، باپ نے اپنے بیٹے کو ماتھے کے بل لٹایا، یعنی پیچھے سے ذبح کرنا چاہتے تھے، ماتھے کے بل لٹایا۔ پھر حضرت اسماعیل علیہ السلام کہتے ہیں کہ اے میرے ابو رسی کھول دیجئے، تو آپ نے کہا کیا ہوا؟ تو انہوں نے کہا رسی کھول دیجئے، تو آپ نے کہا کیوں، کیا ہوا؟ ابھی تو کہہ رہے تھے یا ابت فعل ما تؤمر، جو کرنا ہے کیجئے، اب کیا ہوا؟ تو کہا کل کا مورخ لکھنے والا لکھے گا کہ باپ ذبح کرنا تو چاہتا تھا لیکن بیٹا ذبح ہونا نہیں چاہتا تھا، اس لیے باندھ کر ذبح کیا
تو آپ نے کہا رسی کھول دیجئے، میں نہیں تڑپوں گا۔ اللہ اکبر! یہ کوئی واقعہ نہیں ہے بلکہ یہ بالکل حقیقت ہے، یہ ایک حقیقت ہے جو وہاں پر عملاً پذیر ہوئی تھی، جو وہاں پہ عمل ہوا تھا۔ تو آپ نے کہا رسی کھول دیجئے، تو انہوں نے رسی کھول دی، پھر اس کے بعد چھری لے کر گردن پہ رکھی اور گردن نہیں کٹی۔ پھر آپ نے چھری کو پاس میں ایک پتھر پڑا تھا اس پہ پھینک دیا، مارا اس پہ، تو پتھر کے 2 ٹکڑے ہو گئے اور کہنے لگے چھری تو کاٹ کیوں نہیں رہی ہے؟ تو چھری نے اپنے زبان حال سے بولا کہ خلیل ایک بار کہتا ہے کاٹنے کو اور وہ رب جلیل 70 بار کہتا ہے کہ ایک بال بھی نہ کٹے۔ تو آپ نے کہا تیرا کام تو کاٹنا ہے۔ تو چھری بولی کہ آگ کا کام بھی تو جلانا تھا، جس رب نے اس آگ کو جلانے سے روک دیا اسی رب نے مجھے کاٹنے سے روک دیا۔ اب یہاں پر یہ بھی تو ہو سکتا تھا کہ آپ نے تو اپنا حکم پورا کر دیا، چاہے نہیں کٹا، لیکن یہ اللہ تعالی کے حکم کو پورا کرنے کا جذبہ تھا۔ آپ نے دوبارہ سے چھری اٹھائی اور استغفار کیا، چھری کو تیز کیا پتھر پہ، دوبارہ سے پوری قوت کے ساتھ گردن پہ چھری رکھی، گردن کٹ گئی، خون بہنے لگا۔ تو آپ نے پٹی کھول کر دیکھی، وہاں پہ جو گردن کٹی تھی وہ دمبے کی گردن تھی، اور پاس میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کھڑے مسکرا رہے تھے۔ تو آپ کے منہ سے اس وقت بے ساختہ نکلا اللہ اکبر اللہ اکبر۔ حضرت ابراہیم حضرت اسماعیل علیہ السلام بولے لا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام بولے اللہ اکبر وللہ الحمد۔ یہ کوئی واقعہ نہیں بلکہ حقیقت تھی۔ اس جو قربانی کی، اب اس سنت کو بھی اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کے لیے باقی رکھا، قیامت تک یہ قربانیاں ہوتی رہیں گی اور ہزاروں کروڑوں جانور ذبح ہوتے رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کی ایک ایک قربانی کو، ایک ایک امتحان کو انعام سے بدلا ہے اور آپ کی سنتوں کو قیامت تک کے لیے باقی رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں قربانی کا جذبہ عطا فرمائے، فرما برداری کا شوق عطا فرمائے اور ہمیں نمازوں کی پابندی کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارا خاتمہ بالخیر فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔